حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وضو کے پانی کی خدمت کے صلے میں ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو انہوں نے کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لو، تو اس نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی جس کو جنت کی ضمانت بھی دے چکے، عمل سے وہ بھی بے نیاز نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کون سا پیر ہے جو مرید کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تجھے کسی عمل کرنے کا، جب ہم جو بیٹھے ہیں تو کافی ہے، ہمارے ساتھ تیرا ارادت کا رشتہ جو قائم ہو گیا۔ تو یہ حد سے تجاوز کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ فکر دی جانی کہ پیروں سے نسبت قائم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بات تو صرف اپنے عمل کی ہے، تو پھر کسی کی نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں ایک ایسی تقریب میں مجھے جانا پڑا جہاں ایک ایسی فکر کا حامل شخص بھی موجود تھا جو اس طرح کے نظریات کا حامل تھا۔ اس ایک بچے نے حفظ قرآن کیا، تو اس کے ننہال ہمارے گجرانوالا کے تھے اور ددیال وہاں کے تھے۔ تو اس طرح سے وہ مجھے اس تقریب میں مدعو کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہنچے تو ایسا منظرنامہ تھا۔ تو میرے سے قبل صاحب نام میں آپ کو بتاتا نہیں، مزاج بھی نہیں، لیکن اگر بتاؤں تو آپ میں سے ایک شخص بھی اس نام سے نا آشنا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میاں صاحب عمل کر لو عمل، چونکہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتے، اور کہا فاطمہ تم عمل کر لو، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں پیغمبر کی صاحبزادی ہوں، پیغمبر کی بیٹی۔ لہٰذا جب پیغمبر کی بیٹی کو یہ کہا کہ فاطمہ کل یہ نسبت لے کر نہ آنا کہ میں پیغمبر زادی ہوں بلکہ عمل کرو، تو جب پیغمبر زادی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایک صاحب میری جانب دیکھنے لگے، تو میں نے کہا کہ میں اس کے بعد گفتگو کرنے والا ہوں، تو میں ضرور اس پر کچھ جو میری معلومات ہیں عرض کروں گا، اور بارگاہ اس دن عرض کرتا رہا مالک جو اس نے کہا، تو مجھے میری زبان پر کوئی ایسے لفظ جاری کر دے کہ جو مختصر بھی ہوں اور جامعیت بھی لیے ہوں تاکہ اس کی نفی ہو جائے۔ بلکہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ما یفعل بی، تو اس کا بھی حوالہ دیا، حالانکہ اس کا اس طرح سے مفہوم نہیں ہے۔ جو دوسروں کو بشارت جنت کی دے رہے ہیں تو وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس مفہوم کے اندر؟ تو خیر میں جب گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا ابھی آپ نے سنا کہ لوگوں عمل کر لو، نبی تو بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتے۔ تو میں نے کہا صاحب تم نے اس کی بات کی جو سکی بیٹی کی بخشش بھی نہیں کروا سکتا، ہم اس کے کلمے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم اس کی کہانی چھیڑے بیٹھے ہو کہ جس کے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ تم اس کی بات کرتے ہو جو بیٹی کی بھی بخشش نہ کروا سکے، اور ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جدھر نظر اٹھتی جائے جنتیں بٹھتی چلی جائیں۔ ہم تو اس پیغمبر کے قصیدے پڑھنے والے، ہم تو اس کے ماننے والے۔ تو افراط اور تفریط کا برا ہو یہ انسان کے نظریات کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہود اور نصارہ کے اندر افراط و تفریط ہے، اسلام نے ہمیں درمیان کا اعتدال کا راستہ دیا۔ اس لیے ہمیں اعتدال کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں مستقیم راستہ نصیب کرنا، سیدھی راہ پہ گامزن کرنا، اور آگے افراط و تفریط کے دونوں راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ساتھ ہی تلقین کی گئی، صراط الذین انعمت علیہم۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا گیا ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہیں وہ لوگ۔ اچھا انعام تو دنیا داروں پہ بھی ہوا جنہوں مال و دولت دیا گیا، کہا کہ انعام بھی ہوا ہو اور تیرا غضب بھی نہ ہوا۔ دنیا دار فرعون، نمرود، حامان کے اوپر دنیاوی اعتبار سے تو انعامات کی بارش ہو گئی، لیکن غضب بھی ہوا۔ کہا انعام بھی ہوا ہو لیکن غضب اور قہر بھی نازل نہ ہوا۔ اور پھر تعلیم کا ذکر کر کے دونوں افراط و تفرید کی راہوں پہ گامزن لوگوں سے نفی کر کے درمیان والا راستہ طلب کیا گیا۔ تو ہمیں معتدل راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، اور اعتدال کی راہوں پہ گامزن شخص ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو افراط و تفرید کی راہوں کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیشہ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، عقائد کے اندر، نظریات کے اندر، اعمال کے اندر، ہر معاملے میں ہمیں اعتدال کی راہوں پر ہی گامزن رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ آج ہمارے کان کچھ ایسی باتیں سن رہے ہیں، کاش کہ ہمارے کان وہ باتیں نہ سنتے۔ یہ باتیں ہم روافض سے اور خوارج سے سنا کرتے تھے، اور یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بدبو اور وہ تعفن جو ہمارے اطراف میں پھیلا ہوا تھا وہ ہمارے ہی کوچہ و بازار میں آ جائے گا، اور ہمیں اپنی ہی گلی میں چلتے ہوئے ناک پہ کپڑا رکھ کے چلنا پڑے گا۔ کیا یہ بد نصیبی اور یہ بدبختی کا دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ ہمارے اسٹیجوں پر سے اہل بیت کا نام طبیعتوں پر ناگوار گزرے، اور ہمارے اسٹیجوں پر ہی صحابہ کا ذکر طبیعتوں پر گرانی کا سبب بنے؟ یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ ہمارے لیے صحابہ، اہل بیت رسول ہمارے جگر کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار اور ہماری روح کی تسکین اور ہمارا قرار باطل ہے۔ اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے تو ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم مقرر کو روک کر کے کہیں کہ تم یہ ذکر چھوڑ کے کوئی اور ذکر کرو، اور یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں کہ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہو تو ہم چی بجبی ہو رہے ہوں اور اسے کہیں کہ جناب ان کا ذکر کر رہے ہو تو فلاں کا ذکر بھی کرو۔ ہماری طبیعتیں وہاں بھی سرشاری اور لطف کشید کر رہی ہوتی ہیں، اور ہماری طبیعتیں ادھر بھی سرشاری اور لطف حاصل کر رہی ہوتی ہیں۔ برا کرے افراط و تفرید کے راستوں کا کہ جنہیں کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب پیغمبر کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اور برا کرے اس راستے کا اور ایسے نظریات کے حاملین کا کہ اہل بیت کا ذکر جن کے لیے تسکین اور راحت اور قرار کا سبب نہیں ہے، اور وہ فوراً چی بجبی ہو جائیں، ان کے ماتھے پہ شکنے ابھرنے لگ جائیں، اور یہ ذکر ان کی طبیعت میں انقباض پیدا کرے، ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ کوفت پیدا کرے، اور وہ بے چین ہو جائیں کہ اس کا توڑ اب اصحاب کے ذکر سے ہوگا، جبکہ اصحاب کا ذکر اہل بیت کے ذکر کا توڑ نہیں ہے، اور نہ اصحاب رسول کا ذکر کا توڑ اہل بیت کا ذکر ہے۔ یہ تو ہمارے لیے قرار باطن ہے، یہ تو ہمارے لیے تسکین جاں ہے، یہ ہمارے لیے ایک دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج اس دور نافرجام کے اندر، آج اس تعفن زدہ ماحول کے اندر، ہماری صفوں کے اندر اگر اس طرح کی جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے تو یہ افراط و تفرید کے راستے ہیں۔ اہل السنہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار، اور حضور علیہ السلام